صلاح الدین ایوبی کو سلطان آف جیروسلم کا لقب کیوں دیا گیا؟ اور ماضی میں کروسیڈرز یعنی کہ یورپین حملہ آوروں کے ساتھ ایسا کون سا ایونٹ ہوا کہ آج تک ویسٹرن ورلڈ صلاح الدین ایوبی کے نام سے ڈرتا ہے؟ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ایڈمائر اسٹوریز۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ سے اسلامی تاریخ کے ایک عظیم ترین رہنما اور بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بات کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی 1137 میں عراق کے ایک شہر تکرت میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک کرتش فوجی رہنما تھے کہ جنہیں ان کی بہادری اور حکمت عملی میں مہارت کی وجہ سے شام اور مصر یعنی کہ ایجپٹ اینڈ سیریا کا سلطان بنا دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا اقتدار میں آنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک فوجی کمانڈر کے طور پر زنگیت خاندان کے جھنڈے تلے کروسیڈرز سے لڑتے ہوئے کیا کہ جنہوں نے جیروسلم پر قبضہ کر رکھا تھا، کیونکہ جیروسلم میں مسجد الاقصی واقع تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے اقتدار کی مشہور علامتوں میں سے ایک ان کا تاج ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معمولی سا تاج ان کی عاجزی اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنے اور صلیبیوں کے خلاف مسلم سرزمین کی حفاظت کرنے اور دفاع کرنے کی علامت ہے۔ 1176 میں انہیں لیڈرشپ کی بنیاد پر شام کے ایک شہر حلب کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ ایوبیڈ ڈائنیسٹی یعنی کہ سلطنت ایوبی کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے متعدد جنگوں میں فتح حاصل کی۔ بیٹل آف ہیتن ان 1187 صلاح الدین ایوبی کی سب سے اہم فتح انہیں جنگ حطین میں حاصل ہوئی کہ جہاں انہوں نے ریمنڈ اور گائے کی صدارت میں پوری کرسیڈرز کی آرمی کو بدترین شکست دی، یہاں تک کہ دونوں بادشاہ صلاح الدین ایوبی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ سیگ آف دا ہالی سٹی آف مسلمز جیروسلم حطین کی جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی نے جیروسلم کو دوبارہ کیپچر کر لیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے پوری کامیابی کے ساتھ شہر جیروسلم پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کو دوبارہ جیروسلم میں رہنے کی اجازت دی۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی کامیابی یا ملٹری اچیومنٹ انہیں تیسری صلیبی جنگ کے دوران حاصل ہوئی، دی گریٹ بیٹل آف ارسف، کہ جسے تیسری صلیبی جنگ کی شروعات بھی کہا جاتا ہے۔ 1191 میں جنگ ارسوف کے دوران صلاح الدین ایوبی نے انگلستان کے بادشاہ کنگ رچرڈ دی لائن ہارٹ کی قیادت میں صلیبی فوج سے مقابلہ کیا۔ اگرچہ یہ ایک حکمت عملی پر مبنی جنگ تھی، لیکن بعد میں ہونے والے مقابلوں میں صلاح الدین ایوبی کی مسلسل فتح نے کنگ رچرڈ، جو کہ خود کو ماضی میں آنے والے دوسرے صلیبی بادشاہوں سے طاقتور سمجھتا تھا، جنگ بندی پر بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ دی ٹریٹی آف جفا یعنی کہ معاہدہ جفا 1192 میں صلاح الدین ایوبی نے کنگ رچرڈ کے ساتھ معاہدہ جفا پر بات چیت کی کہ جس سے آخرکار تیسری صلیبی جنگ کا بھی خاتمہ ہوا۔ معاہدہ جفا ایک انتہائی اہمیت کا قائل معاہدہ تھا کہ جس کے مطابق صلاح الدین ایوبی نے جیروسلم اور اس کے اطراف کے علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھا، جبکہ کنگ رچرڈ نے عیسائی مہاجرین تک کی رسائی کی اجازت دی۔ معاہدہ جفا ایک سفارتی فتح تھی کہ جس نے خطے میں 2 بڑی طاقتوں کے درمیان توازن کو برقرار رکھا۔ مسلم تاریخ میں فتح جیروسلم ایک ایسا کارنامہ سمجھا جاتا ہے جو ناممکن تھا۔ یہ صرف ایک فوجی فتح ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک علامتی جیت بھی تھی، کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے جیروسلم کو دوبارہ حاصل کر لیا تھا، جو کہ تقریباً 1 صدی سے غیر مسلموں کے قبضے میں تھا۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمان دنیا کے ایک انتہائی بہادر اور دلیر لیڈر تھے۔ ان کی بہادری اور اسٹریٹجک صلاحیتیں مسلمان نسلوں کو متاثر کرتی ہیں۔ ان کا کردار مسلم تاریخ میں ناقابل تردید ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا انتقال 1193 میں سیریا کے شہر دمشق میں ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 4 بیٹے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ایوبی ڈائنیسٹی کو ان کے بھائی العادل نے لیڈ کیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک گریٹ مسلم لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ بہادری کی ایک
عظیم مثال بھی ہیں۔ تمام مسلم نیشن کو صلاح الدین ایوبی کے کریکٹر کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ آج مسلم دنیا کو صلاح الدین ایوبی جیسے ایک گریٹ مسلم لیڈر کی بہت ضرورت ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ہمارے ہیرو ہی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے نام He is not our hero. آپ کو شاید یاد نہیں میرا نام صلاح الدین بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کے ہر کچھ توڑ دیں گے، ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔